بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج میرا نکاح تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت حسین تھی، مگر آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سبھی کہہ رہے تھے، مگر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ آج تک اپنے جس دیور سے میری بہت دوستی تھی، جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی، آج وہی میرا شوہر کیسے بن گیا؟ یا خدایا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ سارم اندر آیا تھا، وہ میرے پاس بیٹھا، میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ سارم نے میرا نام پکارا تو میں سسکی۔ آج تک وہ مجھے رابیل بھابھی کہتا تھا اور آج صرف رابیل کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر واش روم جانے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابیل، میری بات سنیں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، مگر میرے اندر جیسے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سرخ چوڑیاں اتار دیں، اپنا دوپٹہ اتار پھینکا جو کہ لال رنگ کا تھا۔ مجھے سب بے حد برا لگ رہا تھا۔ مجھے سارم سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے سے نکل جائے۔ تبھی وہ مجھے سمجھانے لگا کہ امی ابو کیا کہیں گے، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ بندھن زبردستی باندھا گیا تھا۔ وہ افسوس سے مجھے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ میری پہلی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر تو ان کے ماں باپ نے میرے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ روز آتے تھے کہ رابیل کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ آخرکار یہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد کا پیار، ان کی محبت مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے تھے، اس سے زیادہ میں ان سے کرنے لگی۔ گھر میں انکل آنٹی اور میرا چھوٹا دیور سارم، ہم سبھی ایک ساتھ رہتے تھے۔ جبکہ میری نند طیبہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ احمد سے بڑی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بھی ہر ممکن ان کی خدمت کرتی، اور سارم تو جیسے میرے لیے کسی بچے کی مانند تھا۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ میرا دوپٹہ چومتا، میں اسے گلے سے لگا لیتی۔ جب بھی سارم کو کوئی کام ہوتا، وہ مجھ سے کہتا، میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا، تبھی کالج جانے لگا تو کالج کے قصے بھی مجھ سے شیئر کرتا۔ پتہ ہی نہیں چلا ہماری شادی کو 5 ماہ بیت گئے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے میں چکرا کر گر پڑی۔ سبھی کو بلایا۔ سارم جو پانی پینے آیا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے میرے کمرے تک لایا۔ میری ساس آئی اور ان دونوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ سارم نے احمد کو کال کی کہ بھائی بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میری ساس مجھ پر دم کرنے لگی، پانی کے چھینٹے مارے، تب جا کر مجھے ہوش آیا۔ تب تک احمد بھی ڈاکٹر کو لے کر آ گئے تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے ساس سسر بھی بے حد خوش تھے اور سارم تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چاچا بننے لگا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، مگر میں بھی بہت خوش تھی۔ اب مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ احمد نے ماسی کا بندوبست کر دیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد نوفل میری گود میں آ گیا۔ پھر تو سب گھر والے اس کے دیوانے ہو گئے۔ سارم سارا دن اسے اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ چچا بھتیجا سارا دن اودھم مچائے رکھتے تھے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، مگر جب نوفل رونا شروع کر دیتا تو سارم اسے منٹوں میں چپ کرواتا۔ نوفل احمد سے بھی زیادہ سارم کا دیوانہ تھا، کیونکہ احمد کا وقت زیادہ تر گھر سے باہر گزرتا۔ وہ جب گھر آتے تو زیادہ تر تھکے ہوئے ہوتے۔ ان کے آنے تک نوفل بھی سو چکا ہوتا۔ اب نوفل 1 سال کا ہو چکا تھا۔ میں پھر سے پریگننٹ تھی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں پریشان تھی
کیونکہ نوفل ابھی چھوٹا تھا۔ وہ امی ابو اور سارم کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ احمد کے سمجھانے پر میں کچھ نارمل ہوئی۔ ابھی مجھے چھٹا مہینہ چل رہا تھا۔ احمد اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے بلوچستان کے شہر تربت گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، مگر احمد نے مجھے تسلی دی کہ جب تک تمہاری محبت میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنا اور بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان سے بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی۔ ایک دن ہم سب لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے سسر اس وقت خبریں سنتے تھے۔ خبروں میں ایک بریکنگ نیوز تھی کہ تربت جانے والی بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور مسافر جو کراچی سے اور دوسرے شہروں سے آئے تھے سب کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے احمد کو کال ملائی مگر رنگ جا رہی تھی، کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ انکل اور آنٹی روئے جا رہے تھے، سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح بس کال کیے جا رہی تھی۔ جب تک رنگ جا رہی تھی میری آس بندھی ہوئی تھی۔ انکل آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ احمد کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوں گے۔ میں انہیں چپ کرواتے کرواتے تھک چکی تھی کیونکہ میرا یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، سب لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے۔ میری چوڑیاں توڑ دی گئی تھیں، میرے زیور اتار لیے گئے تھے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ میرا یقین یہ لوگ توڑ رہے تھے، مجھے بیوہ کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد کے فون پر اب رنگ نہیں جاتی تھی، شاید مسلسل بجنے سے بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ان کو مردہ قرار دیا گیا تھا۔ میں عدت سے تھی۔ جب تک میری ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی مجھے عدت میں رہنا تھا۔ نوفل کو سارم سنبھالتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ وقت گزرتا کیا، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری گود میں ننھی زیمل آ چکی تھی۔ زیمل بالکل میرے جیسی تھی، جبکہ نوفل اپنے والد پر گیا تھا۔ میں زیمل کو گود میں لے کر رو پڑی۔ میری بچی کیا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ آج میں اپنے سارے آنسو بہا رہی تھی۔ سارم نے میرے ہاتھ سے زیمل کو لیا۔ مت کریں بھابھی، میری گڑیا کو کچھ مت کہیں۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ سارم، تمہارے بھائی کو بولا تھا میں نے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ 1 ہفتہ مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ میری ساری طاقتیں دم توڑ رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ احمد کے بنا اتنی لمبی زندگی کیسے گزاروں گی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا لوگوں کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ ایسی پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی۔ ارے کوئی اس کی شادی کیوں نہیں کرتا؟ اتنی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ تبھی میرے ماں باپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو بھی یہی خیال ستا رہا تھا کہ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ ایک دن امی آئیں اور کہا، رابیل اب اپنے گھر چلو، یہاں کیا کرو گی؟ کیا مطلب امی، اپنا گھر؟ میرا گھر یہی ہے۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی کہا کہ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ تو رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کچھ سنا کر واپس بھیج دیا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ماں باپ میری دوسری شادی ہی نہ کر دیں۔ میرے ساتھ میرے ساس سسر بھی بہت پریشان تھے۔ میری ساس بیمار رہنے لگی۔ آنٹی بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی میں بچوں سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ وہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن وہ میرے امی ابو کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ رابیل کی شادی سارم سے کر دیں۔ امی ابو بھی مان گئے۔ سارم حالانکہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا مگر پھر بھی وہ راضی ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیسے میری قسمت کا فیصلہ ایسے اتنی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مجھے سارم سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچانک ایک دن انکل میرے کمرے میں آئے، ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مان جاؤ، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے، اس کی نشانی یہ بچے ہیں، ان کو ہم سے جدا نہ کرو۔ انکل درد سے رو رہے تھے۔ نہیں ابا،
मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मगर मैं शादी भी नहीं करूंगी। अंकल बहुत रो रहे थे, कभी मेरे हाथ जोड़ते। वो कभी मेरे सामने हाथ जोड़ते तो कभी पैर पड़ते। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं मजबूर हो गई। वो चले गए, मैं सिसकती रह गई और उनके सामने हामी भर ली। वो तो चले गए, मैं सिसकती रह गई। और आज मेरा देवर मेरा शौहर बना बैठा था। मैंने कपड़े तब्दील किए और नींद की गोली खाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कोसों दूर थी। मैं अपने कमरे में नहीं थी, मैं सारिम के कमरे में मौजूद थी, मगर वो शायद मेरे बच्चों के कमरे में था। वैसे भी वो ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारता था। सुबह होने लगी, सारिम कमरे में आया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही कमरे में रहे। तभी मैं उठी और बाहर निकल आई, बच्चों के कमरे में आई। मैंने तो सारिम से बात करना भी छोड़ दिया था। वो खुद मुझसे बात करने की कोशिश करता। एक दिन वो मेरे साथ मेरे कमरे में था, तभी उसने मुझे पुकारा कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, मगर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। तभी उसने बताया कि वो भी मजबूर हो गया था, जैसे मुझे मजबूर किया गया था। उसने भी अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है, क्योंकि वो इन्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता था। उसने बताया कि अगर वो राजी ना होता तो मेरी शादी किसी और से कर दी जाती, मगर नौफिल और जिमिल को उनके बाप का प्यार सिर्फ वही दे सकता था। वो ये कहकर कमरे से निकल गया, मगर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो वाकई सही कह रहा था। अब हम लोग आपस में बातचीत करते रहते। सारिम बच्चों की बातें करता रहता, जबकि मुझे उसके पास से अब घिन नहीं आती थी। सच पूछें तो वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने उसे कबूल कर लिया था, मगर मजबूरी में नहीं, मुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे देखता रहता, जब मैं देखती तो वो आंखें चुरा लेता। उसे मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल था। एक दिन उसने मुझे कहा, राबेल, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरत में थी। तभी वो बोला, इसमें हैरत की क्या बात है, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, आप मेरे निकाह में हैं, मेरा आपके बिना दिल भी नहीं लगता। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चुप हो गई। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो मैंने भी बर्फ की ये दीवार हमारे बीच से हटा दी थी। अब हम दोनों एक हो चुके थे। सारिम मेरा बहुत ख्याल रखता। सुबह उठने से पहले ही मेरे लिए चाय बनाकर रखता। उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। हम बहुत खुश थे। अगरचे मैं अहमद को भूली नहीं थी, उनकी यादें मेरे साथ थीं, क्योंकि सच तो ये है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आज मेरी और सारिम की शादी को 4 साल हो चुके थे। हमारा एक बेटा भी था जो मेरा और सारिम का था। मुझे डर था कहीं सारिम अपनी औलाद के सामने नौफिल और जीमल को भूल न जाए, मगर ये मेरी भूल थी। सारिम तीनों को एक जितना ही प्यार करता, कोई फर्क महसूस नहीं करता था, बल्कि वो नौफिल और जिमल को ज़्यादा प्यार देता था। हम बहुत खुश थे। आज हमजा की पहली सालगिरह थी। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी बांधी थी। सारिम को ग्रीन कलर बहुत पसंद था। हम केक काटने ही वाले थे कि बेल के बजने की आवाज़ आई। मैंने सारिम से कहा, आप बैठे, मैं देखती हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो शॉक्ड रह गई। मेरे सामने अहमद खड़े थे। वो मुझे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सारिम पीछे से आवाज़ें दे रहे थे। जब वो आगे आए तो वो भी हैरान रह गए। मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, मगर सारिम ने पुकारा, भाई, और फिर उसके गले लग गया। अंकल आंटी देखकर बहुत खुश हुए। सब लोग रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, मगर एक मैं थी जो खुश नहीं थी। अगर मैंने शादी न की होती तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना न होता, मगर आज मैं दो राहें पर खड़ी थी। अहमद ने बच्चों को प्यार किया। जिमल को वो पहली बार देख रहे थे। वो 5 साल की हो गई थी। सबके पूछने पर इन्होंने बताया कि इन डाकुओं ने कुछ लोगों को कैद में रखा था, जिनमें मैं भी शामिल था। हमें ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ कोई आबादी नहीं थी, बस पहाड़ ही पहाड़ थे। हमसे काम करवाया जाता था और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसका पूरा हशर हो गया था। तभी हम लोगों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश नहीं की, मगर आज फौज की मुदाखलत से हम सबको रिहा कर दिया गया।
वो खुशी से बता रहे थे, सब बहुत खुश थे कि अचानक अहमद ने पूछा, ये बच्चा किसका है? वो हमजा को देख रहे थे जो मेरी गोद में था। हम सबको सांप सूंघ गया। सारिम ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो बहुत खुश हुए, हमजा को गोद में लेकर प्यार करने लगे। तभी वो पूछने लगे कि सारिम की बीवी कहाँ है? तो सारिम ने उनकी बात टाली और कहा, खाना खा लें। मैंने खाना लगा दिया, सब लोग खाना खाने लगे। मैं और सारिम बस प्लेट में चमचा ही चला रहे थे। अंकल आंटी भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। मैंने डरते हुए पूछा, बेटा घबराओ मत, अभी इनको आराम करने दो, सुबह बात करेंगे। सारिम, तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे अपनी बीवी समझते हैं, मेरे बगैर कमरे में नहीं जाएंगे। मैंने उसे समझाया। तब सारिम ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे इनको सब कुछ अभी बताना होगा। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर में आवाज़ें बुलंद होने लगीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चिल्लाने लगे। भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सारिम समझा रहा था, पर वो कुछ सुन नहीं रहे थे। अहमद सख्त गम व गुस्से की हालत में थे। इनको लग रहा था कि सारिम की बुरी नज़र थी मुझ पर, तभी उसने मुझसे शादी कर ली। वो सारिम का गिरेबान पकड़े हुए थे। भाई, मैं मजबूर हो गया था, वो भी तेज आवाज में बोला। अंकल आंटी भी उसे समझाने लगे कि हम जवान लड़की को कब तक अपने घर में बिठा कर रखते, कोई और बाप होता तो बच्चों का क्या होता। इसलिए हमने ये फैसला किया। इन दोनों ने ये सब बच्चों के लिए किया। अहमद अब चुप हो गए थे। वो समझ गए थे कि उनके बाद हालात कैसे हो गए हैं। ठीक है अम्मी, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, अब राबेल मेरी बीवी है, इन्होंने फैसला सुनाया। सारिम के माथे पर बल पड़ गए। मेरी धड़कनें बढ़ गई कि अब क्या होगा। नहीं भाई, अब वो मेरी बीवी है, आपकी नहीं, सारिम ने हिम्मत करके कहा। तभी वो चिल्लाने लगे। तभी अंकल बीच में आए और दोनों के सामने हाथ जोड़े। चुप हो जाओ, मैं ये फैसला तुम लोगों पर नहीं छोड़ता, हमें फतवा लेना पड़ेगा। सब लोग अपने कमरों में जाओ। अब रात को किसी को नींद नहीं आई। सारिम मेरे फोन पर मैसेज किए जा रहा था, जबकि मैं बच्चों के कमरे में थी। सारिम को डर था कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना। वो मैसेज पर मैसेज कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजान की आवाज़ पर सब अपने कमरों से निकले। सब ने नमाज अदा की। घर के मर्द मुफ्ती साहब के पास गए ताकि वो उनसे मशवरा कर सकें। वो वापस आ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। अहमद मेरा कल थे, सारिम मेरा आज था। दोनों मेरी मोहब्बत थे, मगर सारिम का पलड़ा भारी हो रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो कुर्बानियाँ दी थीं, मैं वो नहीं भूल सकती थी। मैं अहमद की दूरी सहती गई थी, मगर शायद सारिम की न सह पाती। सारिम अंदर आया। उसने मुझे तड़प कर देखा। मुझसे पूछने लगा, मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगी? मैंने उसे कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जो फैसला मुफ्ती साहब देंगे वही मुझे कबूल करना होगा। शाम तक सारे खानदान में खबर फैल चुकी थी कि अहमद वापस आ गए हैं। लोग जमा हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जो भी आता मुझे अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तुम किसकी बीवी हो। सब लोग अपने अपने मशवरे दे रहे थे और मैं तंग आकर मैके आ गई। ये दिन जैसे सूली पर गुजारने थे। मैके में भी सब मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे, पर मैं सब्र कर रही थी। बच्चों को अहमद याद नहीं थे। सारिम के लिए रोते और तंग करते। एक दिन मैंने सारिम को फ़ोन किया कि जिमिल और नौफिल को वापस ले जाओ, वो यहाँ बहुत तंग करते हैं। जबकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। अहमद ने एक दो मुफ्तियाने दीन से राब्ता किया था। इन सब का यही जवाब था कि मैं अब सारिम की बीवी हूँ। वो बहुत गुस्से में थे। इन्होंने सारिम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दें ताकि वो मुझसे फिर से शादी कर लें। इस बात पर सारिम राजी नहीं था। अब मुफ्ती साहिब वापस आ चुके थे। इन्होंने शाम का वक्त दिया था। शाम हो गई थी। फिर वो सब फतवा लेने के लिए चले गए। मुफ्ती साहब ने सब सुनकर कहा, देखें, जब आपका बड़ा बेटा 5.5 साल तक नजर नहीं आया, ना ही उसका कुछ आने का आसरा था, ऐसे में उसे मुर्दा माना जाता है। शरीयत की रूह से इतने अरसे तक निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर शौहर जिंदा भी हो,
بیوی سے کوئی رابطہ نہ رکھے، یعنی بیوی کو علم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ کی بہو نے عدت گزاری، پھر بھی 1 سال انتظار کیا، مگر کوئی جواب ان کو نہیں ملا، تو وہ آزاد تھی، اور جو نکاح ہوا ہے وہ جائز طریقے سے ہوا ہے۔ اب رابیل بیٹی اور سارم میاں شوہر اور بیوی ہیں۔ دینی اور دنیاوی دونوں قانون آپ کو یہی فیصلہ سنائیں گے۔ انہوں نے احمد سے کہا کہ وہ صبر کرے اور قسمت کے فیصلے کو مان لیں۔ میں بہت پریشان تھی، مگر سارم پر نظر پڑی تو کچھ سکون ملا، کیونکہ وہ پرسکون تھا، جبکہ احمد بھجے ہوئے تھے۔ وہ آ کر جیسے ہی بیٹھے، احمد نے سارم سے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ سارم حیران تھا، سبھی گھر والے حیرت پر تھے، جبکہ وہ اپنی بات پر قائم تھے اور بضد تھے کہ سارم مجھے طلاق دے دے، وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کریں گے۔ اس بات پر ان کی بحث بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، گھر میں طوفان برپا تھا۔ یہ دونوں جب ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے تو میں نے ہی خود کو زخمی کر لیا کہ میں ہی اس سب کی وجہ ہوں، تو کیوں نہ میں ہی مر جاؤں۔ تبھی میں بے ہوش ہو گئی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا، میرا بہت خون بہہ چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو سارے میرے پاس تھے، وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں ناراض تھی کہ مجھے کیوں بچایا، میں ہی اس لڑائی کی وجہ ہوں، مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اتنے میں احمد بھی آ گئے، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ میں بھی بہت رو رہی تھی۔ قسمت نے ایسے دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ ایک راستہ چننا مشکل تھا۔ میں ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ احمد جا رہے تھے، انہوں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب ہمارے یہاں وہ ہمارے بیچ نہیں رہتے۔ احمد سے میں نے معافی مانگی۔ وہ جاتے جاتے میرے کمرے میں آئے تھے، کہنے لگے مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ تھکے قدموں سے باہر جانے لگے۔ تبھی سارے مجھے سمجھانے لگے کہ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اور قسمت کے آگے انسان بے بس ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔